دیکھو جب درود پاک کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یعنی صلاۃ و سلام جب پڑھے گا ایمان والا ہی پڑھے گا. صلاۃ و سلام ایمان والوں کا خصوصی کوٹا ہے، ان کا حصہ ہے. صلاۃ و سلام پر قلبی اور روحانی خوشی اور فرحت محسوس کرنا، اس میں رغبت، اور پھر جتنے افعال اور اعمال اس خطاب کے بعد آیت میں آتے ہیں نا، وہ سب ایمان والوں کے آگے اوصاف ہیں، تفصیلات ہیں. کیا فرمایا؟ انفقوا، خرچ کیا کرو، خرچہ کیا کرو، صرف کیا کرو مال کو. وہ تم نے اپنے پلے سے نہیں کرنا، مما رزقناکم، جو میں نے ہی تمہیں دیا ہوا ہے. انداز اور اسلوب دیکھیں کیسے. یہ نہیں کہا اچھا بھائی خرچ کر دو تمہاری بڑی مہربانی، وہ میں نے ہی دیا یار اس میں سے. یہ یہاں پر میاں میر صاحب کے سامنے ایک مزار ہے، اس کو کہتے ہیں نور والوں کا ڈیرا. وہاں تھے وہ بزرگ سائیں فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، امی تھے، بالکل امی. بظاہر کسی مدرسے وغیرہ سے کچھ نہیں پڑھا ہوا، شاید اسکول وغیرہ سے بھی کچھ نہ پڑھا ہو. تو ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے وہ اپنے زمانے کے سب سے پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی جو سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں بہت زیادہ، فلسفے کے، سائنس کے، اور جو سوشل سائنسز کے لوگ تھے، جن میں سے چند نام ہیں: حنیف رامی، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، ابن انشا، اور بھی بڑے بڑے لوگ جو اس زمانے کے اندر ادیب تھے، مصنف تھے، شاعر تھے، دانشور سمجھے جاتے تھے. وہ جا کے ان کے اس نور والے ڈیرے پر بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے. تو وہ جب ساری اپنی دانشوری ختم ہو جاتی تھی نا، تو پھر وہ آ کے بابا جی بیٹھتے تھے محفل میں اور ان سے ہی پوچھتے تھے بھئی آج موضوع کیا ہے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ آج کس موضوع پہ یہ لگے ہوئے ہیں بحثیں کرنے. تو وہ پھر بتا دیتے تھے جی آج یہ موضوع ہے. اچھا، تو وہ پھر آخر میں ایک دو جملے اس موضوع کے مطابق بول دیتے تھے. تو ایک بار انہوں نے کہا جی آج ٹینشن موضوع چل رہا ہے. ٹینشن، پریشانی کیا ہوتی ہے، پریشان کون ہوتا ہے. تو وہ جب آ کے بیٹھے سب نے اپنی اپنی رائے دے دی. کہا بابا جی اب آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا بھئی جو اپنی شان سے پرے ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے. جو اپنی شان سے پرے ہو گیا وہ پریشان. وہ سارے دانشوروں نے کہا جی بس یہی نکتہ سمجھا. جب اپنی شان سے، جب یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے سے کس کا پریشان. پھر وہ جب تربیت شروع ہوئی، یہ جو دانشور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے اس زبان میں قابو کرتے ہیں بابے، جو انہیں سمجھ آتی. پھر جب وہ قابو آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب جو مرضی کرو ہمارا. تو وہ کہ ابن انشا کہتے ہیں میں ٹانگے میں بیٹھا ہم بابا جی کے ساتھ، تو کہیں جا کے جب اترے تو اس زمانے میں تو 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. وہ کہنے لگے میرے پاس 10 کا نوٹ تھا یا 5 کا نوٹ تھا، تو میں نے وہ ٹانگے والے کو 1 روپیہ یا 12 آنے دینے تھے، اس کو یا 10 آنے دینے تھے. تو میں نے وہ پکڑا کے نا تو کھڑا ہو گیا کہ اب یہ مجھے باقی دے گا ٹانگے والا. تو بابا جی دیکھ رہے مڑ کے کہ آئے ہی نہیں اتر کے. کہتے آ جاؤ بھائی. کہتا جی میں ذرا باقی لے لوں. تو وہ کہتے ہیں بابا جی نے فرمایا تو کیڑا کولوں دتے نے، تو ہی دتے چوں ہی دتے نے. چلو آج رہنے دو، روز ہی باقی لیتے ہو، آج رہنے دو اس سوچ سے کہ میں کون سا اپنے پاس سے دے رہا ہوں. مما رزقناکم انفقوا مما
رزقناکم، اس کا صوفیانہ ترجمہ یہ ہے کہ دے دیتے میں سے، تو نے اپنے پلے سے نہیں دینا بلکہ دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ اور مانگ کون رہا ہے؟ جس نے دیے ہوئے ہیں، مانگ ہو رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا فلانے کو دے دے، فرمایا جس سے بھی میرے لیے دے گا وہ مجھے دیے، وہ میں جانوں اور تو دینے والا جانے۔ تو ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی بیگم اور ملکہ تھی مسلمانوں کی بہت بڑی، اس نے جب نہر زبیدہ کھدوائی تھی دجلہ سے لے کر اور میدان عرفات تک، ابھی بھی اس کا نشان ہے عرفات میں، تو اس زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے اس پر لاکھوں اشرفیاں اور دینار، تقریباً 1 کروڑ تک خرچ ہو گئے تھے۔ تو وہ جس کو ٹھیکہ دیا ہوا تھا، جب وہ ٹھیکیدار حساب کرنے آیا نا، دینے آیا رجسٹر لے کے، انفقوا مما رزقناکم جن پر کھل گیا، وہ لے کے آیا جی ملکہ صاحبہ کو سارا، جی یہ خرچ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، فلاں ٹھیک۔ تو اس نے ملکہ زبیدہ نے پوچھا تیرا کوئی ہماری طرف تو نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر ٹھپ دے اس کو یہی۔ جی کیوں؟ فرمایا ترکنا الحساب علی یوم الحساب، فرمایا ٹھیکیدار حساب یوم حساب پہ چھوڑتی ہوں میں نے جس کے ساتھ سودا کیا ہے رجسٹر اس کے سامنے جا کے کھلے گا اور اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ حساب کے دن حساب ہوگا، دیکھیں گے جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب جس کے لیے کیا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ اس پہ چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، یہ قرآن پاک کا انتہائی نادر اور عجیب ترین اسلوب ہے۔ اس انداز سے بات بہت کم ہوئی ہے، یہ خاص مقام ہے اس اسلوب کا، ورنہ اتنی بات قرآن پاک میں بار بار ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شروع میں ہی جو صفات بیان کی ایمان والوں کی اور متقین کی، تو اس میں یہ وصف بھی بیان کیا ہے۔ یہاں پر جو اسلوب ہے خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے میں سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ گھڑی اور وہ ٹائم آ جائے جب تمہارے پاس خرچ کرنے کا بھی وقت نہ ہو، مہلت نہ ہو۔ مال وہیں پڑا رہے گا، تو بھی وہیں پڑا ہوگا، خرچ کرنے جوگا نہیں رہے گا، ٹائم ہی نہیں ہونا۔ یوم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوگی، جس دن کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی کاروباری ڈیل نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور وہ اس دن ایسا ہوگا اس دن اور کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن کوئی بھائی نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی میاں بیوی نہیں، سب رشتے دوستیاں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف یہ کہ دوستیاں رشتے نہیں ختم ہوں گے بلکہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ وہ دوست جو یہاں تھے وہ وہاں دشمن لگیں گے ایک دوسرے کو، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، لیکن الا المتقین، جن کی دوستی کی بنا حب فی اللہ پہ ہوگی وہ اس دن بھی دوستیاں نبھائیں گے۔